سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، یعنی اپنی وفات مبارکہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے جانے کے بعد اعتکاف کرتی تھیں۔ رمضان المبارک کی بڑی عبادات اور بڑے اعمال میں سے ایک عمل اعتکاف کا عمل ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا، اپنے آپ کو پابند کر دینا، اپنے آپ کو مقید بنا لینا، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں کہ مخصوص وقت میں مخصوص نیت کے ساتھ مسجد میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے روک لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے اعتکاف واجب، دوسرا ہے اعتکاف مسنون، اور تیسرا ہے اعتکاف نفل۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی آدمی نظر مان لے، منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ اس نے نظر اور منت مانی تو یہ اعتکاف اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور اس اعتکاف کی ادائیگی اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، یہ واجب اعتکاف ہے۔ اور مسنون اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں کا اعتکاف ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور آپ نے اس کی تاکید بھی فرمائی۔ اس لیے اس اعتکاف کا حکم سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی محلے کی مسجد میں کوئی بھی بندہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو سارے کا سارا محلہ گناہ گار ہوگا، سارے محلے سے بعض پرس ہوگی، اس لیے کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اور اگر کچھ لوگ، چند لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو باقی لوگوں سے اس اعتکاف کا گناہ اٹھ جاتا ہے، تو اسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا اعتکاف ہے اعتکاف نفل۔ اعتکاف نفل کے لیے کوئی خاص وقت یا خاص ایام ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وقت آدمی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ کر کچھ نہ کچھ اعمال کر سکتا ہے۔ اور واجب اعتکاف کے لیے یا مطلقاً اعتکاف کے لیے 1 دن اور 1 رات کا ٹھہرنا شرط ہے۔ 1 دن اور 1 رات ہوگی مسجد میں تو اسے اعتکاف کہا جائے گا۔ نفلی اعتکاف میں یہ نہیں ہے، آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، آپ مسجد میں تلاوت کے لیے آتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ آ گئے، تبلیغی جماعت کے ساتھ، تو اعتکاف کی نیت کر لی۔ تو نفل اعتکاف کے لیے کوئی خاص شرائط نہیں ہے۔ سنت اور واجب اعتکاف کے لیے اور بھی بہت ساری شرائط ہیں، انشاءاللہ 2-3 دنوں میں ان پر بات آپ کے سامنے ہوگی۔ تو اس لیے یہ خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ اللہ نے رمضان نصیب فرمایا، اور پھر اپنے رمضان کو قیمتی بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ اعتکاف ہے کہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں مقید کر لے، مسجد میں بند کر لے، اور مسجد کے ساتھ ہی اپنے آپ کو لازم کر لے۔ تو یہ اللہ کی رضا
اور رمضان کو قیمتی بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی احادیث اعتکاف کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے سب سے پہلے آپ نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا، پہلے عشرے میں اسے نہیں پایا، دوسرے عشرے میں نہیں پایا، اور تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اس لیے تم اگر لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہو تو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور لیلۃ القدر کا ثواب پانے کے لیے اعتکاف ایک مضبوط عمل ہے، چونکہ اس میں بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے، تو اس لیے اسے لیلۃ القدر کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل